السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یہاں پر سوال ہے، کیا ہم ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیج سکتے ہیں؟ کیا اس طریقۂ کار کو کاروبار بنانا حرام ہے؟ دیکھیے، شریعت میں سکوں کا بیع و شرع جو ہے اس کے لیے کچھ خاص اصول بتائے. پیسوں کے بیع و شرع کے لیے، خرید و فروخت کے لیے اس کے خاص اصول ہیں. اس کا خاص اصول جو حدیث کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے، وہ یہ کہ اگر ایک ہی جنس کی چیز ہے، یعنی مثال کے طور پر قطری ریال سے قطری ریال بدل رہے ہیں، پاکستانی روپے سے پاکستانی روپیہ کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو برابر ایک روپیہ دے کر ایک ہی روپیہ لیں گے، ایک ریال دے کر ایک ہی ریال لیں گے. برابر ہونا چاہیے، کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ فوراً قبضہ ہونا چاہیے، ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ سے لے لیں. یہ دو شرطیں اگر ایک ہی جنس کا تبادلہ ہے، ایک ہی جنس کے سکوں کا اگر تبادلہ ہے، سونے سے سونا، چاندی سے چاندی، یا ریال سے قطری ریال سے قطری ریال، یا پاکستانی روپے سے پاکستانی روپے ٹرانسفر جو ہے تبادلہ کر رہے ہیں، تو برابر ہونا چاہیے، کمی زیادتی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ادھار ہو سکتا ہے. فوری قبضہ ہونا، ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ سے لے لیں. لیکن اگر جنس بدل جائے، یعنی چاندی سے سونا یا سونے سے چاندی بدل رہے ہیں، قطری ریال سے پاکستانی یا انڈین روپے لے رہے ہیں، یعنی جنس بدل گیا تو کمی اور زیادتی جائز ہے، لیکن ادھار جائز نہیں ہے. مجلس میں قبضہ ہونا چاہیے، ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ سے لے لیں. یہ بنیادی شرط ہے بیع صرف سکوں کی، سونے اور چاندی کی بیع کے لیے. یہ بنیادی شرط ہے، اس کا جاننا برتنا ضروری ہے. اور ہنڈی کی شکل میں یہ شرائط پورے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر یہاں قطری ریال دے کر انڈین یا پاکستانی پیسے خریدتے ہیں، اور پھر مجلس میں قبضہ نہیں ہوتا. ہم یہاں بیع کرتے ہیں اور پیسہ وہاں بعد میں ملتا ہے. ہم یہاں ریال دیتے ہیں، وہاں پیسہ بعد میں ملتا ہے. مجلس میں قبضہ نہیں ہوتا. اس لیے ایسی بیع جو ہے یہ جائز نہیں ہے جس میں ادھار ہو معاملہ. اس میں لوگ کہہ سکتے ہیں بھائی بینک کے ذریعے بھی بھیجتے ہیں تو یہی معاملہ ہوتا ہے. بینک کے ذریعے بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر ریال دیتے ہیں وہاں، لیکن بینک یا تو پہلے ڈرافٹ دیتے تھے، اب وہ اس کی شکل اس کے بدل جو ہے دیتے ہیں، جو ہے کاپی دیتے ہیں، آپ کو کاپی دیتے ہیں، آپ کو ثبوت دیتے ہیں کہ ہاں آپ نے مجھ سے بیع کیا. یہ اس کے بعد اس کو لے کے جائیں گے، آپ کو اتنا ادا کریں گے. تو پھر وہ بدل ہو سکتا ہے، جو ہے بدل ہے اس کا، وہ مل جاتا ہے. لیکن ہنڈی کی شکل میں کچھ نہیں ہوتا، کوئی ثبوت نہیں رہتا ہے، سارا جمع خرچ زبانی ہوتا ہے. اور اس لیے ایسی بیع سے، ایسی تجارت سے پرہیز کرنا چاہیے. اس میں ملکوں کا بھی خسارہ ہے. جس ملک سے آپ پیسہ بھیج رہے ہیں ان کا بھی خسارہ ہے، اور جس ملک میں بھیج رہے ہیں ان کا بھی خسارہ ہے. ملک کا زر مبادلہ اس سے متاثر ہوتا ہے. تو بہرحال اسی بیع سے اور ایسے کاروبار اختیار کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. جہاں ذرا بھی شبہ ہو جائے حرام کا، اس سے انسان کو دور بھاگنا چاہیے. تو بہرحال بیع صرف کے جو شرائط ہیں ہنڈی کی صورت میں پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ایسی بیع اور ایسے کاروبار سے احتراز لازم ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.